अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 10 डिस्कस करेंगे क्लास 9th की लेक्चर सीरीज़ में से, दैट इज़ ड्रग एडिक्शन। सो लेट्स बिगिन। सो इसकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। अब ड्रग एडिक्शन जो है वो मंशियात की लत कहते हैं, ठीक है। इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन मतलब आम एक मसला है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। आजकल देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, ठीक है, बहुत सारी जो फॉर्म हैं, बहुत सारे जो वजूद हैं इसकी, ठीक है, वजूद में ये आती है मंशियात जो है, ठीक है। बट द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है ऑफ ऑल, सब में से, इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो क्या है, इसके ऊपर कंप्लीट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट डिपेंडेंस, कंप्लीटली आप इसके ऊपर इन्हसार करने लग जाओ, डिपेंडेंस का मतलब होता है, ठीक है। कम्प्लीटली अगर आप इसके ऊपर इन्हिसार करोगे तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एडिक्शन है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ ऑफ ड्रग कॉजेज़, ज़्यादा मंशियात को इस्तेमाल करना बहुत अरसे के लिए, कॉजेज़ परमानेंट मेंटल, कॉजेज़ मतलब जो वजह होती है, ठीक है, परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस, ठीक है। परमानेंट मतलब मुस्तकिल, ठीक है, मुस्तकिल, मेंटल मतलब दिमागी तौर पर, और फिज़िकल सिकनेस का मतलब होता है कि जिस्मानी जो बीमारी है, जिस्मानी जो बीमारी है उस तरह से आप लोग अगर ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करो तो आपको या तो मुस्तकिल तौर पर आपका दिमागी जो है तवाज़ुन वो ख़राब हो जाता है, या फिर आपकी जिस्मानी जो बीमारी है वो आपको लग जाती है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, सम काइंड मतलब कुछ तरह की जो ड्रग्स हैं, ठीक है, दैट कॉजेज़ डिस्टर्बेंस, जो क्या करती हैं, डिस्टर्बेंस मतलब खलल पैदा कर देती हैं ऑफ माइंड, दिमागी, एंड जिस्मानी मतलब बॉडी। और हीरोइन, हीरोइन है, ठीक है, जिसको हम लोग ने आम रूटीन में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। मेरी जो है ना, जिसको हम चर्स कहते हैं, ठीक है। टोबैको है मतलब तंबाकू है, ठीक है। वेलियम है जो मसल रिलैक्सेंट किस्म की ड्रग होती है, इसको वो कहते हैं। कोकेन है, ठीक है, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का एक ड्रग कहते हैं। और शराब है, अल्कोहल, ठीक है। दैट इज़ पैराग्राफ नंबर 1। नो लेट्स मूव टूवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 2। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब कुछ जो मंशियात की जो आपको लत लग जाती है उसकी वजह एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल मतलब माहौलियाती जो वजह है वो भी है। अ फ्यू इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ज़रूरी जो इन्वायरमेंटल मतलब माहौलियाती फैक्टर्स हैं दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग और मंशियात की लत लगा देते हैं उसमें इन्वॉल्व क्या चीज़ें हैं। बैड पीयर इन्फ्लुएंस, बैड पीयर मतलब बुरा असर, ठीक है। बुरा जो आपके पीयर का मतलब होता है साथी, ठीक है, जो आपके दोस्त होते हैं, कुछ बुरे इन्फ्लुएंस असर की वजह से। एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड, ट्रबल्ड मतलब मुश्किल जो आपके घरेलू मामलात हैं उस वजह से भी आपको इसकी लत लग जाती है। व्हेन यंग पीपल, जब नौजवान जो लोग होते हैं, रिमेन इन बैड कंपनी, कुछ अरसे के लिए रहते हैं, रिमेन मतलब रहना, इन बैड कंपनी बुरी इन्फ्लुएंस में, बुरी जो है जो दोस्तों की कंपनी हो गई या कुछ इस तरह, तो वो कैन डू एंड डू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब तजर्बात करते हैं वो, ठीक है, इन द नेम ऑफ एडवेंचर, महम जोई मतलब कुछ इस तौर पे वो तजर्बात करते हैं कुछ नया करें, तजर्बा करते हैं वो, एडवेंचर मतलब कुछ नया करने का। दे मे फॉल अपरे, वो क्या होते हैं, वो शिकार हो जाते हैं, फॉल का मतलब गिर जाते हैं, और शिकार बन जाते हैं टू एडिक्शन मतलब इस लत का एडिक्शन हो जाती है उनको किसी चीज़ की। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, ठीक है, जो लोग डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है गैर मुतमईन, ठीक है, जो लोग भी गैर मुतमईन होते हैं, ठीक है। एंड डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड मतलब इसका मतलब भी सेम ही है, गैर मुतमईन होना, ठीक है, किसी चीज़ से आप सेटिस्फाइड ना होना विद देयर लाइफ, ज़िंदगी के साथ। मे आल्सो रिसॉर्ट, रिसॉर्ट मतलब सैरगाह, ठीक है, टू ड्रग एडिक्शन, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर फंस जाते हैं, ड्रग एडिक्शन मतलब मंशियात की लत में। इन ऑर्डर टू सीक, कि वो चाहते हैं इस्केप मतलब फ़रार, ठीक है, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िम्मेदारियों से, ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से, ठीक है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं होते, गैर मुतमईन रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो भी इस फंदे में फंस जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम इससे फ़रार हासिल करें ज़िंदगी की जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उससे। लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड पैराग्राफ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर, जो सबसे ज़रूरी जो इकदामात हैं, ठीक है, टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, इज़ द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट। वो क्या है कि आप बहाली जो मरकज़ होते हैं, रिहेबिलिटेशन जो होती है बहाली करना,
ٹھیک ہے. ریکوری مطلب یہ بھی بحالی ہی کہتے ہیں اس کو بھی, بحال کرنا طبیعت کو, آف اے ڈرگ ایڈکٹ, اس کی جو منشیات جو لے رہا ہے اس کو, اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ میجرس ہیں وہ کیا لے سکتے ہیں ہم. ان مینی کنٹریز, بہت سارے ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان سمیت, ایڈکٹس, دیئر فیملیز اینڈ فرینڈ, ایڈکٹس جو ہوتے ہیں جو منشیات لے رہے ہوتے ہیں, دیئر فیملیز جو ان کی فیملی ہوتی ہے, اور ان کے فرینڈز جو ان کے دوست ہوتے ہیں, کنسیڈر اٹ اے ٹیبو. ٹیبو وہ ہوتا ہے جو ممنوع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو یہ کسی کے ساتھ نہیں بتانا چاہیے, یہ بڑے عجیب سی بات ہے. ٹو شیئر دیئر پرابلم ود ادر, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ممنوع ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ کسی کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ شیئر کر سکیں. دے فیل امبیرسڈ, وہ لوگ بہت برا محسوس کرتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ٹو ٹاک اباؤٹ, کسی بارے میں بات کرنا, اس بارے میں بات کرنا, اباؤٹ اٹ, اس بارے میں, فار فیئر آف بینگ, کس ڈر سے, فار فیئر آف بینگ, سوری, سو اس کے اندر انہوں نے ڈسکشن کی ہے ہماری کہ ٹاک اباؤٹ اٹ فار اے فیئر آف بینگ ڈکلیئرڈ اینڈ آؤٹ کاسٹ, ٹھیک ہے. وہ اس بارے میں بہت ہی برا محسوس کرتے ہیں کہ ہم, اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس ڈر سے وہ بات نہیں کرتے کہ ان کو آؤٹ کاسٹ بنا دیا جائے گا, مطلب جلا وطن کر دیا جائے گا, جس طرح آپ کہتے ہیں نا آپ کی سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو وہ کہتے ہیں اگر ہم لوگ اس بارے میں ڈسکس کریں گے تو ہمیں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا سوسائٹی کی طرف سے, دیٹس وائی وہ بات نہیں کرتے اس ڈر سے. دس ناٹ اونلی میکس دا کیور ڈیفیکلٹ, یہ نہ صرف جو علاج ہے اس کو مشکل بنا دیتا ہے, بٹ ان موسٹ آف دا کیسز, مگر بہت سارے مقدمات میں, ٹھیک ہے, دا ایڈکٹس ڈائی, بہت سارے جو منشیات جو لے رہے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, ڈیو ٹو لیک آف, کس وجہ سے, بیکاز آف لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ, ٹائم پر ان کو علاج نہیں ملتا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ان کو مشاورت جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ ان کی ساتھ نہیں کر پاتے, اس لیے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیٹس موو ٹورڈز فورتھ پیراگراف, دیٹ از ریہیبلیٹیشن سینٹر, مطلب جو علاج والے جو سینٹر ہوتے ہیں, بحالی مرکز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آر دا بیسٹ پلیس فار دا ریکوری پروسیس, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کی صحت ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ہے جگہ ہے آف ایڈکٹس کے لیے. کمپلیٹ میڈیکل سپورٹ, ان کو تقریباً کمپلیٹ مکمل جو ہے نا میڈیکل مطلب طبی جو سپورٹ ہوتی ہے, حمایت ملتی ہے اس کے اندر, تقریباً ان کو مکمل طبی حمایت ملتی ہے, اینڈ گائیڈنس, ٹھیک ہے, رہنمائی ملتی ہے, از پرووائڈیڈ ٹو دیز پیپل, ان سب لوگوں کو, ان دیز سینٹر, ان بحالی مرکز میں. ڈرگ ابیوزر, ٹھیک ہے, جو ڈرگ ابیوزر کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے, اپنے ساتھ جو ابیوز, مطلب اپنے ساتھ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے, دیر فور مسٹ بی ٹیکن ٹو پراپر, ان کو لیا جاتا ہے بالکل صحیح طریقے سے, ٹھیک ہے, پراپر اینڈ سرٹیفائڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز, ان کو صحیح طریقے سے ان بحالی مرکز میں لیا جاتا ہے, ان کو سرٹیفائڈ قسم کے, مطلب ان کو سرٹیفائڈ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, ویئر پراپر ٹریٹمنٹ اینڈ کیور, جہاں پر مناسب, پراپر کا مطلب مناسب علاج, اینڈ کیور کا مطلب بھی علاج ہے, ٹھیک ہے, از اویلیبل فار دیم, جو کہ دستیاب ہوتا ہے فار دیم, ان لوگوں کے لیے. ہاؤ ایور دس ریکوائرز ریپڈ آئیڈینٹیفیکیشن, لیکن اس کے اندر کیا چاہیے ہوتا ہے, شناخت آف دا پرابلم, آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم, مطلب شناخت کرنا کسی وجہ کی جو پرابلم ہے, مطلب مسئلہ ہے, آف ڈرگ ایڈکشن, کہ اس کی منشیات کی لت اس کو کیوں لگی ہے, اینڈ فل کوآپریشن, مطلب کوآپریشن کا مطلب تعاون, کہ صحیح سے تعاون چاہیے ہوتا ہے آف دا وکٹم, ٹھیک ہے, وکٹم کا مطلب مظلوم کا, ود دا ٹیم آف دیز سینٹرس, اس کا تعاون چاہیے ہوتا ہے جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ, اور ساری جو ٹیم ہوتی ہے وہ مل کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم, شناخت جو ہے, مسئلے کی شناخت جو ہے وہ. لیٹس موو ٹورڈز ففتھ پیراگراف, دیٹ از دا ادر فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا ریہیبلیٹیشن, جو اور سارے جو مسائل ہیں جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, ریہیبلیٹیشن آف ڈرگ وکٹم, ٹھیک ہے, از دا پراپر کاؤنسلنگ, اگر ہم کسی بھی جو ابیوزر ہے, جو مظلوم ہے, جو ڈرگ لے رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے ساتھ ساتھ اس کی پراپر کاؤنسلنگ, مطلب اس کے ساتھ صحیح سے بات چیت کرنا, مشاورت کرنا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس کی کاؤنسلنگ کرنا, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. دا سونر اٹ از ڈن, جتنی جلدی یہ زیادہ ہو جائے جلدی, دا بیٹر اٹ از فار دا وکٹم, یہی چیز اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے وکٹم, مظلوم کے لیے. دا کاؤنسلنگ پروسیس, جو کاؤنسلنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس مسٹ کنٹینیو, جاری رکھنا ہے, ایون آفٹر دا ڈرگ ایبیوزر, جب ڈرگ ایبیوزر جو لے رہا ہے ڈرگ, جو زیادتی کرنے والا ہے اپنے ساتھ, از ریہیبلیٹیٹڈ, جب وہ بحال ہو بھی جائے تب بھی, بیکاز آف ڈینجر آف ریلیپس,
کیوں کس وجہ سے؟ کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ واپس دوبارہ اس کو یہ والی بیماری اور یہ والی لت نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ تب بھی آپ نے کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز، فیملیز اینڈ فرینڈس مسٹ کنٹینیو ٹو کرٹیکلی واچ، مطلب وہ بہت زیادہ تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ کاؤنسل دا وکٹم، اور وہ کاؤنسل کرتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں فار اے بیٹر موٹیویشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ، مطلب اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے، مطلب اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، ریکنسائل کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ برا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو صحیح جگہ پر پازیٹیو انوائرمنٹ کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو لاسٹ پیراگراف ہے کہ ڈرگ ایڈکشن از ریئلی ویری سیریس پرابلم، سیریس تھریٹ ٹو اینی سوسائٹی۔ سب سے پہلے منشیات کی جو لت ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک، ایک سیریس، مطلب بہت زیادہ سویئر قسم کا ایک مسئلہ ہے ہماری معاشرے کا۔ ان پاکستان الون، صرف پاکستان نہیں، دیر آر آلموسٹ 5 ملین ڈرگ ایڈکٹ، تقریباً 5 ملین ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ ایڈکٹس انڈر گو نیمیریس اکنامک، سوشل اینڈ ہیلتھ پرابلم، بہت ساری معاشی اور ہمارے پاس جو صحت کی جو مسائل ہیں اس سے وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ دا گورنمنٹ آل اوور دا ورلڈ ہیو بین ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ، گورنمنٹ جو پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو ایلیمینیٹ کر دے، مطلب نکال دے منشیات کی لت کو معاشرے میں سے، بٹ اسٹل مور ایفرٹ، مگر پھر بھی زیادہ جو ہے اسٹرگل چاہیے ہے ٹو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ، مکمل طور پہ اس کو نکالنے کے لیے۔ دس کین اونلی بی میڈ پاسبل، یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے اف دا پیپل بیکم انکریزنگلی، اگر لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں آگاہ ہو جائیں، انکریزنگلی اویئر، مطلب زیادہ سے زیادہ آگاہ ہو جائیں آف دا تھریٹ، مطلب اس مسئلے کے لیے جو ہمارے پاس دھمکی ہے، ایک وارننگ ہے جو ڈرگ ہمارے پاس پوز کر رہا ہے، ڈرگ جو ہے ہمیں دے رہا ہے سوسائٹی کو، ٹھیک ہے۔ دے شوڈ واؤ، مطلب واؤ کا مطلب ہے کسی طریقے سے قسم، ٹھیک ہے، دے شوڈ واؤ فرملی ٹو لیو ہیلدی اینڈ میننگ فل لائف، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر قسم کھائیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مضبوطی سے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے تاکہ وہ زندگی جو ہے وہ ہیلدی اور میننگ فل لائف گزار سکیں، ہیلدی مطلب صحت مند اور بامعنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ So that is all the translation, word to word translation or line to line translation of English to Urdu about this chapter. So let's move towards its glossary and question answer session. So here are some questions. What are the cause of drug addiction? So there are question answer of unit 10. That is, what are the causes of drug addiction? So there are certain causes like genetic factor، یا انسان کی جو زندگی میں چل رہا ہے، جو انسان کے گھروں میں مسائل چل رہے ہیں، یا سائیکولوجیکل جتنے بھی ایشوز ہیں، مینٹلی جو آپ ڈسٹربڈ ہیں، ڈفرینٹ جو آپ کی سوسائٹی میں ایشوز چل رہے ہیں، جابس کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، یا آپ کے گھریلو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو ایگریشن ہے، ریج ہے، کسی قسم کی بھی آپ کو مینٹل کوئی النس ہے تو جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا یہی مین وجہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کی ہے، منشیات کی لت کی صحیح جو وجہ ہے وہ یہ ہے۔ واٹ آر دا افیکٹ آف ڈرگ ایڈکشن؟ کیا جو اثر ہے منشیات کی لت کا وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جو بڑا اثر ہوتا ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ مطلب ہیلتھ کے اوپر، مطلب ہر طرح کی ہیلتھ، مطلب مینٹل ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، ایموشنل ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اس کے بارے میں فزیکلی ہیلتھ آپ کی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، آپ کی جو جسمانی حالت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور دوسرا ایک تو افیکٹ ہوتا ہے آپ کی سوشل پریسٹیج کی، جو فیملی کو لگتا ہے کہ اگر آپ ڈرگ ایڈکٹ ہیں تو آپ کی سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، فیملی ایک قسم کی ایک جو ان کا آنر ہوتا ہے اس کو بریچ ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیٹ از بیسیکلی دا میجر افیکٹ آف ڈرگ ایڈکشن۔ وٹ امپورٹنٹ رول ڈو ریہیبلیٹیشن سینٹر پلے ٹو کنٹرول ڈرگ ایڈکشن؟ تو ریہیبلیٹیشن سینٹر چاہتے ہیں کہ وہ کیور کریں، مطلب اس کا علاج کریں ڈرگ ایڈکٹ کا، اور اس کے اوپر دے کیپ این آئی آن دا وکٹم، جو مظلوم ہے جس نے ایڈکشن شروع کی ہوئی ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے وہ، اس کے اوپر وہ ہر وقت اس کو دیکھتے رہیں کہ کیا وہ پراپرلی کیور ہو رہا ہے، اور اس کو بتائیں، اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ جو پازیٹیو ویز ہیں اس کی طرف اس کو لے کر جائیں اور نیگیٹو ویز سے اس کو بچائیں۔ سو کوشچن نمبر 4 از واٹ از دا رول آف کاؤنسلنگ ان دا پریونٹنگ ڈرگ ایڈکٹ؟ تو کاؤنسلنگ کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو کیور کرنا چاہتے ہیں اور پیشنٹس کو چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اس ڈیزیز کی طرف نہ جائے۔ وائی ڈو فیملیز فیل ریلیکٹنٹ ٹو ٹیک ڈرگ وکٹم ٹو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر؟ بیکاز ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کی فیملیز میں کسی کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو اس طرح سے لوگ جو ہوں گے ان کی پریسٹیج جو ہے، فیملی پریسٹیج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، لوگ ان کی جو فیملی کا آنر ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا کہ ان کی فیملی میں سے کسی بندے نے ڈرگ کا استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ڈسگریس سمجھتے ہیں فیملی والے کہ therefore the family do not take the drug victim to rehabilitation center، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ اس کو وہاں پر نہیں لے کر جاتے کہ ہم اس کو وہاں نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا سب کو کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، تو دیٹ از وائی وہ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ سو
Question number 6 is what are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of the drug addict. So basically they should take the drug victim to rehabilitation center, उसकी counseling कराएं, उसके ऊपर keep a watch on it, ठीक है. So that is some of the responsibilities. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.